السلام عليك. اقرأ وتبين. السلام عليك أين تصلي وتقنط. ایک نکارہ ہاتھ مگر ایک فولادی ارادہ. کیا آپ کو پتہ ہے علی خامنہئی نے قید و بند کی سختیوں اور قاتلانہ حملے کے باوجود پوری دنیا کو کیسے للکارا؟ آج ہم لوگ وہ 5 پوائنٹس دیکھتے ہیں جو آپ کو کسی بھی مشکل سے نکلنے میں مدد کریں گی. اس ویڈیو کو سیف لازمی کر لیجیے گا کیونکہ کچھ باتیں آپ کو اس وقت بھی سننی چاہیے جب آپ وہ چیز فیس کر رہے ہیں. میں جس کے بارے میں بتانے لگا ہوں اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو وہاں سے ہو سکتا ہے. ٹرمپ جیسا بندہ جو US کا پریزیڈنٹ ہے وہ علی خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کے میمز اب بنانے لگ گیا. یعنی وہ اتنا ڈر گیا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یہ اسٹیج اس وقت آتا ہے جب آپ کے دشمن کو پتا چل جائے کہ اب وہ آپ کو میدان جنگ میں تو نہیں ہرا سکتا ہے لیکن اب وہ آپ کو پرسنل اٹیک کرے. پہلا پوائنٹ استقامت، مقصد پر ڈٹے رہنا. انقلاب کے ابتدائی دنوں سے لے کر ان کی فوتگی تک اور اب ان کا بیٹا، ان لوگوں نے اپنے نظریے پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. چاہے پوری دنیا کی پابندیاں ان پر لگ جائے، سینکشنز لگے ان پر، انہیں سیاسی تنہائی فیس کرنی پڑی، وہ اپنے مقصد پر چٹان کی طرح قائم رہے. اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ کو کسی بھی چیز پر سچا یقین ہو تو پوری دنیا ہی اگر آپ کے خلاف ہو جائے آپ اپنے کام پہ ڈٹے رہیں. جھکنا نہیں بلکہ ڈٹے رہنا ہی اصل فتح ہے. مشکلات میں صبر کا درس. خامنہئی صاحب کو کافی دفعہ جیل بھی ہوا. انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جدوجہد اور تکلیفوں میں گزارا ہے. ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مشکل وقت آپ کا انجام نہیں ہوتا. کبھی کبھی یہ سخت وقت آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ مستقبل میں جا کر آپ ایک عظیم کردار بن سکیں. تیسرا پوائنٹ علم کی طاقت اور سوچ کا اثر. سیاسی لیڈر بننے سے پہلے وہ ایک اسلامی اسکالر اور ایک مفکر تھے. انہوں نے علم دین اور فلسفہ کے مطالعے میں اپنی زندگی کے برسوں خرچ کیے. دوستو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ علم ہی ہے جو آپ کا اصل و رسوخ پیدا کرتا ہے. جس شخص کا مطالعہ اچھا ہو وہ صرف حکومت نہیں کرتا بلکہ نسلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. دوستو چوتھا پوائنٹ یہ ہے اپنی پہچان اور اپنا نظریہ. دوستو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خامنہئی نے ہمیشہ اپنی ثقافت اور اپنی مذہبی پہچان کی حفاظت پر ہمیشہ زور دیا. ان کا ماننا تھا کہ دوسروں کی انتی تقلید کرنا قوموں کو تباہ کر دینے کے برابر ہے. دوستو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو شخص یا جو قوم اپنے ثقافت اور اپنی پہچان کو بھول جائے وہ اپنی منزل سے بھٹک جاتے ہیں. اپنے جڑوں سے جڑے رہنا ہی آپ کی اصلی طاقت ہے. دوستو پانچواں پوائنٹ اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، ان کی سادگی اور ان کی عاجزی. علی خامنہئی کی سادگی کی سب سے بڑی مثال ان کی طرز زندگی ہے. ایک ایسے ملک کا سربراہ ہونا جو قدرتی وسائل اور تیل سے مالا مال ہے. وہ چاہتے تو مہنگے سے مہنگے محلات میں رہ سکتے تھے مگر انہوں نے ہمیشہ بہت سادہ لباس اور سادگی کو پریفر کیا. ان کے گھر آنے والے مہمان اکثر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے کہ ان کے گھر میں نہ ہی کوئی مہنگا فرنیچر ہے اور نہ ہی کوئی سجاوٹ ہے. یہاں تک کہ ان کے گھر کی قالین بھی بہت سادہ تھی. وہ ایک پاورفل لیڈر ہونے کے باوجود سادگی والی زندگی گزارتے تھے. دوستو اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اصلی طاقت آپ کے کردار میں ہے. طاقت دکھاوے، پروٹوکول یا مہنگی چیزوں میں نہیں ہے. سچی عصمت آپ کی کردار اور آپ کی سادگی میں چھپی ہوتی ہے. جب ایک انسان دنیا کی چمک دھمک سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اس کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی مادی طاقت کے سامنے بھی نہیں جھکتا. یہ اسبات ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے ایک اور بڑی طاقت ہے اور وہ طاقت آپ کی ایمان کا طاقت. ملتے ہیں اگلے شارٹ میں.